دیکھیے بلا شبہ اس ملک کے صفِ اول کے بزرگ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اس ملک کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کا بدل مل پانا برسہ برس مشکل ہے اور بہت جلدی ممکن نظر نہیں آتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں جو علماء اکابرین اولیاء اللہ جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ صفات اور وہ حکمت و تدبر انہیں عطا فرمائیں گے کہ جس سے یہ کام اور بہتر طریقے سے چلے گا انشاءاللہ. آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے صدر باوقار عارف باللہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا ہمارے اس ملک کے بڑے فقیہ اور عالم اسلام اور بر صغیر کے معروف عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی صحت عطا فرمائے، انہیں فوراً کارگزار جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آگے صدر محترم اور عاملہ کے لوگ آگے فیصلہ کریں گے جو بھی فیصلہ کرنا ہے. یہی معاملہ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کا ہے. پہلی بات سمجھ لیجئے کہ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ ملک کے دوسرے عمارت شریعہ کی طرح نہیں ہے. اس کا ڈھانچہ بہت مضبوط ہے، وہ اپنا ایک دستور رکھتا ہے، وہ عملہ رکھتا ہے، وہ دفتر رکھتا ہے، بڑا نظام رکھتا ہے، بڑی انفراسٹرکچر رکھتا ہے وہ. اور اس کے امیر شریعت کے ان کے معزز امیر شریعت کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں ماشاءاللہ. امیر شریعت کے انتخاب کے لیے جو ضابطہ ہے وہ ہے ارباب حل و عقد ہی ان کا انتخاب کر سکتے ہیں. میں بیٹھ کر ٹرسٹی ہوں، میں بیٹھ کر میڈیا میں نہیں کر سکتا. ارباب حل و عقد کو اس کا انتخاب کرنا ہے. ارباب حل و عقد کی تعداد تقریباً 851 ہے. 851 اس کرونا اور پینڈیمک کی وجہ کر بہار یا جھارکھنڈ یا اڑیسہ میں 851 لوگوں کو جمع کرنا بھی پاسبل نہیں ہے، اور اگر جمع کریں گے تو یہ غیر قانونی ہوگا. لہٰذا اس کے دوسرے متبادل طریقے پر ضرور غور کیا جا رہا ہے، اور غور ہونا چاہیے. آج کل آن لائن بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ کے مقدمات کی سنوائی آن لائن ہو رہی ہے، الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے آن لائن آ رہے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے آنریبل پرائم منسٹر پورے ملک کے چیف منسٹر کے ساتھ اور آفیسروں کے ساتھ میٹنگ آن لائن کر رہے ہیں. تو اگر آن لائن کو بعض لوگ بدعت کہہ رہے ہیں تو اچھی بدعت ہے. مائک پہ اذان دینا کون سی سنت تھی؟ وہ بھی تو بدعت ہے. تو آن لائن بھی اس کام کو کیا جا سکتا ہے. یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، فیصلہ تو بہرحال تمام پوری ایک جماعت کو کرنی ہوتی ہے. تو اب یہ لاک ڈاؤن کب کھلے گا اور میٹنگ کب بلا پائیں گے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں، اور گورنمنٹ کے گائیڈ لائن کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے، اوور رول نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ بھی مشورے دیجئے. کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں ہی جگہ کی اہم ذمہ داری آن لائن ہی کر دی جائے منتخب طریقے سے، اور اس میں پوری دیانتداری برتی جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، شکایت نہ ہو، اور دستور کے دائرے میں کام ہو جائے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ جلد ہو بھی جائے گا.